السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے قاری نیب کا بیان لے کے آئے ہیں، انشاءاللہ پوری دیکھیں۔ کہ ان یہودیوں نے بیت المقدس قبلہ اول کی بے حرمتی کی، مسلمانوں کو شہید کیا، اس کے بدلے میں ہم نے ہڑتال کی اور یہ بتایا کہ یہودیوں ہم تم سے ناراض ہیں، مگر صرف اتنے کہ ہم ہڑتال کرتے ہیں، مال تمہارا کھائیں گے، مال تمہارا پیئیں گے، کاروبار تم سے رکھیں گے، ایجنٹی تمہاری کرتے رہیں گے، صرف تھوڑے سے ناراض ہیں ہم۔ اور یہ کبھی نہ سوچا کہ بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں گیا کیوں، اور اس پر مسلمانوں نے کبھی غور نہ کیا کہ بیت المقدس کس ذات کے ہاتھ پر فتح ہوا تھا۔ آپ حضرات تاریخ پڑھتے نہیں، آپ کو تو صرف اتنا پتا ہے نا کہ نور جان نے نئی فلم کون سی بنائی۔ تم قطبوں کی ابدال ہو، غوثوں کی اولاد ہو، نیک آدمی ہو، جنت کے ٹھیکیدار ہو، تمہارا تاریخ سے کیا واسطہ؟ بیت المقدس لڑائی کر کے فتح نہیں ہوا تھا، بیت المقدس کو فتح کرنے والا وہ جوان ہے جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے جھولی پھیلا کر مانگ کے دیا تھا۔ فاروق اعظم کے ہاتھ میں بیت المقدس بغیر لڑائی کے فتح ہوا۔ جب تم نے فاروق اعظم کی توہین کی، بے ادبی کی، اللہ میاں کو یہ بات پسند نہ آئی کہ تمہیں میرے فاروق کا فتح کیا ہوا بیت المقدس بھی اچھا نہیں لگتا، فاروق بھی اچھا نہیں لگتا، جاؤ تم اس قابل نہیں کہ تم بیت المقدس میں نماز پڑھو، اللہ پاک نے یہودیوں کے قبضے میں دے دیا۔ اور آج بھی جب تک تم فاروق اعظم کی غلامی نہیں کرو گے، بیت المقدس نہ تم لے سکتے نہ تمہارا باپ لے سکتا ہے۔ آسان کام نہیں یہ جو صحابہ کرام نے کیے، تم بجائے ان کو آفرین کہنے کے، بجائے ان کو مرحبا کہنے کے، بجائے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے، بجائے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے، صحابہ کرام جنہوں نے ایران فتح کر کے دیا، عراق فتح کر کے دیا، قسطنطنیہ فتح کر کے دیا، فلسطین فتح کیا، افریقہ فتح کیا، مصر فتح کیا، اور یہ تمام علاقے فتح کیے، بیت المقدس فتح کیا، صحابہ کرام کو گالیاں بکتے اور خود حکومت کرتے ہو۔ تم قائد اعظم کے آج تک احسان مند ہو کہ انہوں نے پاکستان بنایا، تم فاروق اعظم کے احسان مند کبھی نہ ہوئے کہ انہوں نے بیت المقدس فتح کر کے دیا۔ قرآن کریم صحابہ کرام کی عظمت بیان کرتا ہے، بار بار جگہ جگہ کوئی صورت ایسی نہیں، کوئی پارہ ایسا نہیں، کوئی جملہ ایسا نہیں جس میں صحابہ کرام کا اکرام نہ کیا گیا ہو، اور بار بار فرمایا او لوگو خبردار لا تسبوا اصحابی، او لوگو میری کالی کملی والے کے یاروں کو کچھ نہ کہو۔ بیت المقدس کا محاصرہ کیا ہوا ہے، 2 مہینے کا عرصہ گزر گیا، بیت المقدس فتح نہیں ہوتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر نے خط لکھا، بڑا مشکل مسئلہ ہے، بیت المقدس کی فتح ہونے کی کوئی شکل نظر نہیں آتی۔ امام المتقین خلیفۃ المسلمین قاتل المشرکین والصدیقین سیدنا فاروق اعظم مراد رسول داماد علی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ملا، خود روانہ ہو گئے۔
उसको फरमाया मंजिल ब मंजिल नंबरवार सवारी करेंगे, एक मंजिल तू सवारी करेगा मैं पैदल चलूंगा, एक मंजिल में सवारी करूंगा तू पैदल चलेगा। अंदाजा लगाओ जब बैतुल मुक़द्दस करीब आया, फारूक आजम की नीचे चलने की बारी है, गुलाम के ऊँटनी पे नाची पे सवारी की बारी है। गुलाम अर्ज करने लगा अमीरुल मोमिनीन शहर करीब आ गया, मंजिल मकसूद करीब आ गई, बैतुल मुक़द्दस नजदीक आ गया, मेरी बारी आप ले ले, आप सवार हो जाएं, मैं नीचे पैदल चलूंगा। आप खलीफा रसूल हैं, आप शहंशाह हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, सारे मुसलमानों के सरदार हैं, आप सवारी पे सवार होकर चले। लोग क्या कहेंगे? खलीफा पैदल आया, बादशाह पैदल आया, अमीरुल मोमिनीन पैदल आया और गुलाम सवारी पे सवार है, लोग क्या कहेंगे? फरमाया ओ मेरे गुलाम, लोगों की कहने की परवाह करूं, अगर मैंने तेरा हक तलब किया कल क़यामत में खुदा क्या कहेगा? चुनाचे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदल चल रहे हैं, उधर यहूदी अपनी तौरात के वर्के पलट रहे हैं। खबर है गरम आज उनके आने की, खबर है गरम आज उनके आने की, अफसोस कि मेरे घर में बूरिया न हुआ। फारूक आजम का इंतजार है, खलीफतुर रसूल का इंतजार है, नबी के सुसर का इंतजार है। वर्के पलट रहे हैं, निशानियां देख रहे हैं, तौरात में मौजूद है बैतुल मुक़द्दस को फतह करने वाला नीचे नीचे आएगा, उसका गुलाम सवारी पे सवार होगा। गुलाम कहने लगा अमीरुल मोमिनीन कपड़े तब्दील कर लो। फरमाया जिहाद में चला हूं, इस्लाम की अजमत के लिए चला हूं, मुसलमानों को फतह दिलाने के लिए चला हूं। कपड़े बदलने का क्या मतलब? मैं अपनी हालत बदल के आया हूं। यही थे वो लोग जिनके बारे में कहता फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिर है, जिन्हें मरना नहीं आता उन्हें जीना नहीं आता। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदल पैदल आ रहे हैं, हाथ में डाची की मुहार पकड़ी हुई है, गुलाम ऊपर सवार है, तमाम लोग कोठों पे चढ़कर देख रहे हैं। बैतुल मुक़द्दस के यहूदी, बड़े बड़े उनके पादरी, बड़े बड़े उनके मौलवी तौरात लिए खड़े हैं, लिबास का नक्शा देख रहे हैं। सबसे बड़ा यहूदियों का मौलवी आगे बढ़ता है, फारूक आज़म के लिबास के पेबंद गिनता है, 12 पेबंद लगे हुए थे। आगे बढ़कर सलाम करता है और पूछता है कि आप मदीने से तशरीफ लाए? फरमाया हाँ मैं हाजिर हुआ हूं। पूछा आपका नाम? फरमाया मुझे उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। और ये डाची पे ऊंटनी पे सवार कौन है? फरमाया ये मेरा गुलाम है। कि गुलाम को सवार करके क्यों लाए? फरमाया कि मंजिल ब मंजिल नंबरवार सवारी करते आए हैं। तो यहूदियों का मौलवी कहने लगा कम से कम हमारे पास पहुंचते पहुंचते तो आपको सवार हो जाना चाहिए था। ये लोग क्या कहेंगे, ये मखलूक क्या कहेगी, ये गैर मुस्लिम क्या कहेंगे, मुसलमानों का ये बादशाह। फरमाया मैं किसी के कहने की वजह से अपने इंसाफ को नहीं बदल सकता। यहूदियों का मौलवी आगे बढ़ा और कहने लगा अमीरुल मोमिनीन ये चाबियां लो
بیت المقدس کی ہم غلامی کے لیے تیار ہیں. ہم نے فیصلہ کر رکھا تھا جب تک فاروق نہ آئے بیت المقدس نہیں دیں گے. اور مسلمانوں جس کی شکل کو دیکھ کر بیت المقدس کھل گیا, جس کے لباس کو دیکھ کر بیت المقدس فتح ہو گیا, جس کے عدل و انصاف کو دیکھ کر بیت المقدس ملا, جب تم نے اس کو گالیاں بکی, جب تم نے اس کو خاصب کہا, جب تم نے اس کو صحابی رسول سے نکالا, جب تم نے نعوذ باللہ فاروق اعظم کو ظالم کہنا شروع کیا, اللہ میاں نے بیت المقدس چھین کر یہودیوں کے حوالے کر دیا. آج بھی اگر صحابہ کرام کی غلامی کی جائے تو بیت المقدس ایک ہفتے میں لیا جا سکتا ہے, ورنہ بیت المقدس تو بیت المقدس خیر نہیں. سمرقند بخاری کی مسجدوں کو جا کے دیکھو, ناچ گانے بنے ہوئے. جب لوگ چیز کو اصلیت پر نہیں رہنے دیتے, خدا پھر بدل دیا کرتا ہے نظام. ہم یوں نہیں کہتے کہ تم نے ہڑتال کر کے غلطی کی, ٹھیک ہے, ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے, مگر یہودیوں کی بوتلیں پیے بغیر تو تم زندہ نہیں رہتے. رات دن یہودیوں کا مال تمہارے ملکوں میں کھپتا ہے, اور میں آگے بڑھ کر کے کہوں یہودیوں کے بڑے بڑے ایجنٹ تمہارے ملک میں پھرتے ہیں. بیت المقدس سے تو ویسے تمہیں نکال دیا گیا, اب بیت اللہ اور حرم نبوی روزے رسول اللہ سے نفرت دلانے کے لیے کتنے یہودیوں کے ایجنٹ پھرتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں کعبے میں بیت اللہ میں امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, خدا کی قسم یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے. یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اکرام توڑا جائے, مسلمانوں کے دلوں میں خانہ کعبہ کی عزت نہ رہے, روزے رسول اللہ کی عظمت نہ رہے. آج اگر صحابہ کرام زندہ ہوتے, کسی کی کیا مجال تھی کہ مسلمانوں کے ملک پر یا قبلہ اول پر یہودیوں کا قبضہ برقرار رہ جاتا. تم جہاد کرو گے, سرخی پاؤڈر ملے پھرتے ہو, رات دن چھوکری بننے کے فکر میں لگے ہوئے ہو, تم جہاد کرو گے. وہ تو صحابہ کرام کو اللہ پاک نے شرف بخشا تھا, نگاہ نبوت نے ان کو اتنا رنگ دیا تھا, وہ پہاڑ کو پہاڑ نہیں سمجھتے تھے, دریا کو دریا نہیں سمجھتے تھے, سمندر کو سمندر نہیں سمجھتے تھے. کتنی بڑی مصیبت آئی ان پر, انہوں نے کبھی گلہ نہ کیا, کبھی شکوہ نہ کیا, کبھی برائی نہ کی, کبھی پچھتائے نہیں. آئے ہم مصیبتوں کے شکار ہو گئے, ورنہ ہم یوں تھے. اور قرآن کریم خود کہتا ہے اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ. قرآن کریم خود کہتا ہے, صحابہ کرام کو کہتا ہے کہ تمہارے دلوں میں سانس اٹک گئے تھے, میں نے تمہاری مدد کی. وہ عمر فاروق جس کا لحاظ دریا کے پانی نے کیا, دریا کی زمین کو خط لکھ دیا, اور دریا اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے, اور اگر شرکیہ باتوں سے بہتا ہے, لڑکی کی بھیٹ لے کر بہتا ہے, بکرے کی بھیٹ لے کر کے بہتا ہے, تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں, خود کو ادا. تو شرک کر کے بیٹے مانگتا ہے, تو شرک کر کے کھیتی مانگتا ہے,
شرک کر کے مقدمے میں جیتنا چاہتا ہے، فاروق اعظم فرماتے ہیں اگر تو بکرے کی بھیک لے کر پانی چلاتا ہے، اگر تو لڑکی کی بھیک لے کر رواں دواں ہوتا ہے، خبردار تیری کوئی ضرورت نہیں۔ اور اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے، اگر اس کے خلاف کیا خبردار میں تجھے سزا دوں گا۔ فاروق کہتا ہے دریا کو سزا دوں گا۔ خط لے جا کر دریا کی زمین میں دفن کر دیا۔ 1400 سال گزر گئے، آج تک اس دریا کی زمین نے سورج کا بو نہیں لیا۔ کتنا بڑا اکرام ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ آئے، آتش فشاں پہاڑ سے لاوا نکلا، آگ نکل رہی ہے، بستیوں کو جلاتی جلاتی چل رہی ہے۔ فرمایا مجھے تو فرصت نہیں، یہ میری چادر لے جاؤ، آگ کے سامنے جا کر کے کر دو اور کہو یہ فاروق اعظم کی چادر ہے۔ لوگوں نے چلا کر کے آگ کے سامنے چادر کر دی اور چلا کے کہا خبردار یہ فاروق اعظم کی چادر ہے۔ تاریخ شاہد ہے، آگ لوٹ کر پہاڑ میں چلی گئی۔ آگ نے احترام کیا، آگ نے احترام کیا، دریا نے احترام اور احترام کیا۔ آج مسلمان کچھ تو دشمنی کرتے ہیں اور کچھ ان سے چند ٹکے وصول کرنے کے لیے فاروق اعظم کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ فاروق کا نام آئے گا پھر 4 پیسے کون دے گا؟ اور میں کہتا ہوں 4 پیسے تیرے کب تک چلیں گے؟ کمتر مرحوم بڑی اچھی بات کہتا، جدو قاسم ہوسی کا سروتے محبوب حق تعالی، جدو قاسم ہوسی کو سروتے محبوب حق تعالی، ابو بکر عمر دے حق حسن صادر وڈارا دے، مدینی وچ پیا وسدا محمد نال یارا دے، ایویں سجدہ فلکتی ہے جویں چنال تارا دے۔ فرمایا فاروق اعظم کے بغیر تمہیں کوثر کا پانی نہیں مل سکتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ کھڑے، زمین میں زلزلہ آیا، زمین پہ کوڑا مارا، اس پت ٹھہر جا، تجھ پہ فاروق موجود ہے، تجھے ہلنے کی اجازت نہیں۔ کوڑا مارا، زمین ساکت ہو گئی۔ فاروق اعظم سے زمین لرز گئی۔ 300 میل پر ایک سریا، ایک فوج کا دستہ جنگ میں مصروف ہے، جہاد میں مصروف ہے، کفار گھیرا ڈال رہے ہیں۔ فاروق اعظم جمعے کا خطبہ پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا، یہاں 300 میل پہ کھڑے ہو کر فرمایا خبردار پیچھے سے کافر آ گئے، سنبھل جاؤ۔ یوں لکھا ہے کہ لوگوں نے آواز ایسی سنی جیسے ہمارے سر پہ بول رہے ہیں۔ ہوا نے غلامی کی، جس کی غلامی ہوا کرے، جس کی غلامی زمین کرے، جس کی غلامی آگ کرے، جس کی غلامی دریا کا پانی کرے، آؤ آج تم بھی غلامی کرو، پھر میں دیکھوں بیت المقدس یہودی کیسے رکھتے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم ہے بیت المقدس کی بے ادبی آج نہیں ہوئی؟ سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر وہاں موجود ہے، ایوب علیہ السلام کی قبر وہاں موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قبر وہاں موجود، زکریا علیہ السلام کی قبر وہاں موجود، کم و بیش 500 انبیاء کرام کی قبریں موجود۔ ہاں تم آج یہاں پتے لیے پھرتے ہو، قبروں پہ کنجریاں نچانے والوں، اللہ کے ولی
قبروں پہ ٹھیکر لگانے والوں، جوا کھیلنے والوں، شراب کا دور چلانے والوں، آؤ سبق لو۔ جب انبیاء کرام کی قبروں کی توہین ہوئی تو یہودی ملک پہ جھاڑ۔ آج انبیاء علیہ السلام کی قبروں کے اوپر یہودیوں کے ٹینک پھر رہے ہیں۔ بے ادب ہو گئی قوم، نہ صحابہ کا ادب، نہ انبیاء کرام کا ادب، نہ اللہ والوں کا ادب، نہ علماء کا ادب، نہ قرآن کا ادب، ساری چیزوں سے بیدار ہو گئے۔ وہ تو صحابہ کرام تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ناخون، ایک ایک بال، ایک ایک قطرے پانی کی قدر کی۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائی، سینگیوں میں خون نکلا، ایک برتن میں جمع کر کے ایک صحابی کو دے دیا، فرمایا کسی ایسی جگہ پھینک کے آؤ جہاں کسی کا پیر نہ ہو، بے ادبی نہ ہو، نبوت کا خون ہے، امام الانبیاء کا لہو ہے۔ صحابی گیا اور جلدی سے واپس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈال آئے کہ جی ہاں، جلدی آ گیا کہ ایسی جگہ تو نہیں ڈال کے آیا جہاں کسی کا پیر آئے۔ عرض کرنے لگا میرے آقا ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں کسی کا پیر تو کیا نظر بھی نہ پڑے گی۔ میں تو ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں کسی کا پیر تو کیا نظر بھی کسی کی نہیں پڑے گی۔ فرمایا ایسا کہاں ڈال دیا؟ عرض کرنے لگا میرے آقا میں نے تو پی لیا۔ کالی کمری والے کا لہو زمین پہ پھینکوں؟ فرمایا جا 7 پشتوں پہ دوزخ حرام ہو گئی۔ انہوں نے تو ایک ایک چیز کی قدر کی، اور آج تجھے سوائے اپنے پیٹ کے دھندے کے یا اپنی عزت کے صحابہ کی عزت پہ تو نہیں بڑھتا۔ صحابہ کرام کی ناموز پہ چند ٹکے خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ نہ تم خرچ کرتے ہو، نہ مولوی تمہیں بتاتے ہیں۔ صحابہ کرام کی تعریف کیوں سنائیں؟ ہر مہینے تمہیں کہیں گے آؤ 11ویں دو، کبھی یوں بھی کہا کہ آؤ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصال ثواب کریں گے، جس نے 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی کی، جو نبی نے جھولی پھیلا کر مانگ کے لیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس راہ سے فاروق گزر جائے شیطان کا اس راہ سے گزر نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا جلیل القدر صحابی ہے سیدنا فاروق اعظم، جس نے روح زمین پر وہ انصاف کر کے دکھایا۔ قیامت تو آ سکتی ہے، فاروق کے انصاف کو کوئی قائم نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں بیت المقدس لینے کا راستہ بتلا رہا ہوں، اگر لینا ہو، اور اگر یوں ہی جھک مارنی ہے پھر تمہاری مرضی۔ فلاں شہر میں بھی ہڑتال ہوئی، فلاں شہر میں بھی ہڑتال ہوئی، فلاں جگہ گاڑی کھڑی ہوگی، فلاں جگہ ہوائی جہاز کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے ہمیں اس سے انکار نہیں۔ مجاہد بنو، فوجی تیاری کرو، ہر نوجوان مجاہد بنے، فوجی ٹریننگ لے، ورنہ یہودی تمہیں مٹانے کے تمام سازشیں بنائے گئے۔ یہودیوں کو پتہ چل گیا تمہارا کہ یہ تو عورتوں کا جہاد کرتے ہیں، ایمان اور اسلام کا جہاد نہیں کرتے۔ جو کماؤ گے وہ عورتوں پہ خرچ ہوگا، انہی کے سوٹ پورے نہیں ہوتے، انہی کے جوتے پورے نہیں ہوتے، انہی کے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ پوچھتا ہوں لوگوں بتاؤ پورے سال کی کمائی کا حساب بتاؤ، کتنا تم نے اپنے اوپر خرچ کیا، کتنا تم نے اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کیا، کتنا تم نے مقدمہ بازی پہ خرچ کیا، کتنا تم نے اپنے گھر پہ خرچ کیا۔ اور اللہ کا محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھتا ہوں میرا کلمہ پڑھنے والوں، آؤ مجھ پر میرے صحابہ
कितना खर्च हुआ, क्या खर्च हुआ है तुम्हारा मैदान में आकर के बताओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसी जमात तैयार की थी कि माजूर भी पीछे ना रहे, मोहताज भी पीछे नहीं रहते थे। और पहले भी मैंने कई मरतबा अर्ज किया कि मगरिब की नमाज के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीने की फलानी यहूदिया औरत शायरा है, शेर करती है, मेरी तौहीन करती है, आज मेरा दिल दुखा है। कौन है जो उसको कत्ल करे? और ये फरमा दिया जो उसको कत्ल करेगा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का वादा करता हूं। मस्जिद नबी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। हर सहाबी ने ये ऐलान सुना, भला सरकार की जुबान से ऐलान सुने, मदीना मुनव्वरा हो, सहाबा किराम की जमात हो, और आपने दुखे दिल से फरमाया मुझे सदमा पहुंचा, फलानी औरत मेरे खिलाफ शेर कहती है, मेरी तौहीन करती है, मुझे तकलीफ हुई, कौन है जो उसको कत्ल करे, मैं जन्नत का वादा करता। जितने सहाबा किराम थे तमाम के तमाम ने इरादा कर लिया, मैं करूंगा, वो कहता है मैं कत्ल करूंगा, वो कहता है मैं कत्ल करूंगा। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीवाना परवाना मोहताज लाचार मजबूर नाबीना सहाबी अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम मस्जिद के कोने में एक तरफ जाके सर सजदे में रखकर रोने लगा, इलाही और मेरे परवरदिगार किसी हमले में जाने के काबिल मैं नहीं, हमला मैं नहीं कर सकता, हमला मैं नहीं रोक सकता। तेरे महबूब ने जन्नत का वादा फरमाया, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ मेरे परवरदिगार तू बेनियाज है, इस औरत का कत्ल तू मेरे नसीब कर दे। आप सारे समझदार बैठे हैं, हुजूर की मंशा ये तो नहीं थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा ये तो नहीं थी कि अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम बगैर आंखों वाला आदमी जाके कत्ल करे। आपने तो मदीने के जवानों के लिए ऐलान किया था, बहादुरों के लिए ऐलान किया था, मुजाहिदों के लिए ऐलान किया था। आपने तो मदीने के जो जुर्रतमंद शुजा जवान थे उनके लिए ऐलान किया था, और जब जन्नत का नाम सुना अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम ने रो रो कर आंसू बहा दिए, या अल्लाह तेरी करीमी का सदका मांगता हूं मुझे अता कर। और दुआ मांगी, ईशा की नमाज पढ़ी। पता है ये कौन सहाबी है? अल्लाहु अकबर। फटे हुए कपड़े थे इसके, पुराने कपड़े थे, और आपकी खिदमत में आया मसला पूछने, आपकी खिदमत में आया दीन का मसला पूछने। आपके पास बैठा था अबू जहल, आपके पास बैठे थे बड़े बड़े कुफार के सरदार। तवज्जो करना, आपके दिल में ये बात आ गई कि ये नाबीना आ गया, मोहताज पुराने कपड़ों वाला, ये बड़े बड़े अमीर अब उठ के चले जाएंगे। अच्छी भली तबलीग सुन रहे थे, मेरी इनकी बातचीत हो रही थी, शायद ये ईमान ले आते। अब इस मैले कपड़ों वालों को वाले को देखकर ये उठ जाएंगे। नबी के दिल में बात आई इतनी सी, ये मैले कपड़ों वाला, फटे पुराने कपड़ों वाला, ये मोहताज नाबीना इस वक्त क्यों आ गया? फौरन जिब्रील आया, कुरान ले आया, और मेरे महबूब क्या मेरे नबी ने को देखकर आपने तीवरी चढ़ाई, मुंह फेर लिया, क्यों रो गर्दानी
अमीरों को इस्लाम की दौलत देना चाहते हो, वमा युद्रीका लअल्लहु यज़क्का, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, इन दौलतमंदों को मैंने ईमान देना ही नहीं। आपने रूगरदानी क्यों की, आपने एराज क्यों किया, आपने तेवड़ी क्यों चढ़ाई? अल्लाह पाक ने महबूब आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झिड़की दी, खबरदार मेरे गरीब से अगर मुंह चढ़ा। ये वो सहाबी है जिसके बारे में अल्लाह पाक ने अपने नबी को भी डांट दिया था। खुदा जाने उसके दिल में दीन और ईमान और कुरान की और नबी की कितनी अजमत होगी, जिसका गवाह खुदा बना, जिसका हिमायती खुदा बनकर आया। सजदे में पढ़ के दुआ मांगी, ईशा की नमाज का इंतजार किया, ईशा की नमाज पढ़कर पूछता पुछाता उस औरत के मकान पे पहुंचा। नाबीना आदमी, तलवार हाथ में, जो देखे वही मजाक समझे, हाफिज जी आज कहाँ चले, तलवार आपका, तलवार का क्या मेरे ले क्या करोगे? लगा भाई अल्लाह का सहारा लेके चलाओगे, मांगा है उससे जो मिल गया तो। नबी का वादा जन्नत का है, सुभान अल्लाह। मकान मालूम। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।